نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورت انشقاق ایک بات تو یاد رکھے کہ سجدہ سب کا سب نے سجدہ کرنا. سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے تو اس لیے اس کے درس کے بعد اگر ٹائم ہے تو پھر سجدہ کرنا ہے اور اگر ابھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں کرنا ہے. سجدہ ہم سب پر سننے والوں پر واجب ہو جاتا ہے. سورت انشقاق میں پہلے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھیلا دی جائے گی اور انسان تکلیفوں کے بعد اللہ سے ملاقات کرے گا. تو جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ موت کو پکارے گا. یدعو ثبورا, چیخے گا, چلائے گا. اسی سلسلے کی آگے قیامت کے ذکر کے بعد اللہ پاک فرماتے فلا اقسم بالشفق, قسم ہے سورج کی جب وہ غروب ہوتا ہے. شفق, فلا اقسم بالشفق, قسم ہے سورج کی جب وہ غروب ہوتا ہے. واللیل وما وسق, اور رات جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ظاہر کر دیتی ہے. شفق اس روشنی یا سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہوتے ہوئے پہاڑوں پہ نظر آتا ہے. شہروں میں کیونکہ یہ چیز زیادہ نہیں نظر آتی, اگر کوئی چھت پہ چڑھتا ہے شاید وہاں سے نظر آئے, لیکن دیہاتوں میں یہ صاف نظر آتا ہے. تو ایک شفق پہلے سفیدی مائل ہوتا ہے پھر سرخ مائل ہوتا ہے اور جب تک وہ رہتا ہے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے. جب وہ شفق ختم ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے مختلف اوقات ہیں, کم سے کم وہ آدھا پونا گھنٹے تک اس کا وہ وقت ہے. یعنی مغرب کے غروب کے بعد آپ جو مغرب کی نماز ہے وہ آدھے پونے گھنٹے تک آپ ادا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. پھر عشاء کا وقت جب وہ شفق ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر عشاء کا ٹائم داخل ہوتا ہے. تو وہ شفق کے وقت کی اللہ پاک قسم فرمائے فلا اقسم, مجھے قسم ہے شفق کی جب وہ پھیل جائے. واللیل وما وسق, اور رات کی قسم جب وہ سب کچھ چھپا لیتی ہے, گھیر لیتی ہے. تو رات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دن کو نہیں ہوتی. ہر بلا جو ہے وہ رات کو نکل آتی ہے. مختلف کیڑے مکوڑے, جانور اور ایسی چیزیں جو کہ دن کو نظر نہیں آتی. فرمائے واللیل وما وسق, اور رات کی قسم جب وہ چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے. چاند یہ کتنے اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلے وہ چھوٹا سا ہلال ہوتا ہے,
پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر اس کو بدر کہتے ہیں. ہلال سے وہ شروع ہوتا ہے اور بدر تک پہنچتا ہے. تو یہ سارے جو سورج کی حرکت ہے یا رات آتی ہے یا شفق آتی ہے، سب کون کرتا ہے؟ جی یہ اللہ کے حکم سے، سب اللہ کے حکم سے. ورنہ کوئی انسانوں میں آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا کہ وہ ان چیزوں کو روک لے. نہ روک سکتا ہے نہ اس کو ایجاد کر سکتا ہے. مثلا ابھی صبح ہوئی ہے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابھی سے وہ رات کو دوبارہ لے آئے. ہاں اللہ پاک سورج کو گرم کر دے اور جناب اندھیرا چھا جائے، وہ کر سکتا ہے. دن کی رات نظر آتی ہے. فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ چڑھتے جاؤ گے، ایک سیڑھی سے دوسرے سیڑھی پہ چڑھتے جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، سیڑھی پہ چڑھنے سے مراد کیا ہے کہ زندگی کب سے شروع ہوئی، کیسے جا رہی ہے. بچپن کو دیکھو، پیدائش کو دیکھو، پھر جوانی کو دیکھو، پھر بڑھاپے کو دیکھو. اور کبھی راحت ہے تو کبھی تکلیف ہے. کبھی ایک سیڑھی پہ بندہ چڑھتا ہے تو کبھی دوسری پہ چڑھتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ. بچپن ہے، جوانی ہے، آگے پھر بچے ہیں، بچوں کی فکر ہے، بچے جوان ہو گئے، پھر اپنے بڑھاپا آ گیا اور جناب پھر مرنے کے قریب ہو گئے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ چڑھتے جاؤ گے. تو فرمایا کہ یہ ساری باتیں سن کر فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بھئی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی باتیں سننے کے بعد یہ حقائق تمہارے سامنے آ گئے ہیں، حقیقتیں کھل گئی ہیں، تو اے انسان فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بھئی تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے. سجدہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ سجدہ ہے. سجدے پہ اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسان کا جو سر ہے یہ ایک اونچی جگہ اللہ نے بنائی ہے. اس اونچی جگہ کو جب وہ بندہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ عاجزی کر رہا ہے. سجدے کا معنی عاجزی کرنا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری جگہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو پھر سجدے کرتے جاؤ. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سجدے سے دوسرا مراد ہے کہ عاجزی کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح یہ اکڑے رہتے ہیں، سجدے سے بھاگتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کی یہ باڑی تختہ ہو جائے گی. تختہ یوں اس طرح یہ پھٹا ہے. اب پھٹا مردہ تو نہیں یہ سجدہ کر سکتا ہے، تو پھر سجدہ کرنے جو کریں گے اور یہ نہیں کر سکے گا. جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ پھر تختہ بن جائے گا، وہ پھر سجدہ نہیں کر رہے. تو عظیم نعمت ہے اللہ کی، کرتے جاؤ، کر لو. یہ سجدے کر لو اس دنیا میں. آخرت میں جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی باڑی اکڑ جائے گی. تو فرمایا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہ عاجزی نہیں کرتے، یہ سجدہ نہیں کرتے. فرمایا کہ جب یہ حالت تو فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، ایمان بھی نہیں لاتے، سجدہ بھی نہیں کرتے. اور یہ کافر جو ہے ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں. پرانے زمانوں میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون کون جھٹلانے والے ہیں. اب تو میڈیا نے ایک ایک بات بتا دی.
کہ کون نہیں مانتا، کون سجدے نہیں کرتا، کون اسلام کو نہیں مانتا، کون مان رہا ہے، سب کو اللہ پاک نے اوپن کر دیا، سامنے لیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر ہے جو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں میں جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں یا جو اعمال جمع کرتے ہیں، سب میرے سامنے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، نیکیاں جمع کرتے ہیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، بدیاں جمع کرتے ہیں تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، جو اتنی چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ہاں اللہ نے مستثنا کر دیا کن کو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے، لمبا اجر ہے، غیر ممنون، بے حساب اجر۔ ان کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات بار بار آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ لیکن یہ کلمہ پڑھے نا کافی ہے، اور لوگ یوں ہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دل صاف ہے۔ تمہارے دل کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ عمل کی دعوت دیتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات کے نیک کام کرنا، کر کے دکھانا۔ یہ بارش رات کو لوگ وہاں اجتماع میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بیچارے عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اپنے مزے میں ہیں، وہ اتنی تکلیف میں ہیں۔ اب حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اتنی تکلیف میں پیسے خرچ کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو یہ عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے تیرے دل کو اپنے پاس رکھ، تیرے دل کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ عمل ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا، اور میں ہم نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ہماری نماز، ہمارا وضو، ہمارا آنا جانا، ہمارے ایک ایک قدم اٹھانا، مسجد کی طرف آنا جانا، یہ سب عمل ہے، یہ سب اللہ کے دربار میں منظور ہے، مقبول ہے۔ ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملتی ہے، جو جتنا دور سے آتا ہے اتنے زیادہ قدم اس کے رکھتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں وہ کماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول، مسجد نبوی کے قریب کوئی گھر خالی ہو گئے، ہم بڑے دور سے آتے ہیں، آپ فرمائیں تو ہم ان گھروں میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا جہاں دور رہتے ہو وہ بہتر ہے، وہیں سے رہ کرو، جتنے دور سے آؤ گے اتنے زیادہ تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ تو دور والے پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو، مگر میں اتنے دور سے آتا ہوں، آتا ہے تو یہ نیکیاں بھی تو مل رہی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، لمبا چڑھا، بہت لمبا اجر ہے ان کے لیے، غیر متناہی اجر ہے ان کے لیے۔ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے اور نیک اعمال کرنے